سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس اطہر من اللہ کی آخری ججمنٹ میں یہ تاریخی اعلان کیا کہ عورت کا وراثتی حق کوئی فیملی فیور نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس کیس میں ہم دیکھیں گے کہ عدالت نے ایک شخص پر 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا کیونکہ اس نے سالوں تک اپنی بہن کا وراثتی حق روک کر رکھا۔ یہ فیصلہ صرف ایک مقدمہ نہیں بلکہ یہ اصولی اعلان تھا کہ عورت کی وراثت نہ دینے والا قانون، آئین اور شریعت تینوں کا مجرم ہے۔ کراچی کی ایک فیملی 5 بیٹے 4 بیٹیاں جن کے والد عرفان حسین خان 1 جنوری 2002 کو وفات پا گئے۔ اسلامی قانون کے مطابق سکسیشن اوپنز امیڈیٹلی آن ڈیتھ، یعنی باپ کی جائیداد اسی لمحے بچوں کی ملکیت بن گئی۔ لیکن ہوا کیا؟ ایک بیٹی شاہدہ کا کہنا تھا، مجھے میرا حصہ نہیں دیا جا رہا، میرا بھائی حسین ابرار جو کہ پورے گھر پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، اس کے علاوہ اس نے گھر کا ایک حصہ کرائے پر دیا ہے جس کا سارا کرایہ وہ خود وصول کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں وہ 2015 میں اپنے حق کے لیے عدالت آئی۔ ابرار حسین کا کہنا یہ تھا کہ اس کے والد نے یہ گھر اسے ہبہ کر دیا تھا آؤٹ آف لو اینڈ افیکشن، بٹ ویئر از دا پروف؟ یہی وہ سوال تھا جس نے پورا کیس بدل دیا۔ اب ابرار حسین نے 2 چیزوں پر انحصار کیا، پہلا اقرار نامہ جو خود ہی کوسچنیبل تھا، اور دوسرا سرٹیفکیٹ آف پوزیشن جو یونین کاؤنسل کے ناظم کا بتایا گیا۔ So his entire claim to exclude the other heirs was based on these 2 documents۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پراپرلی گواہ پیش نہیں کیے گئے۔ دوسرا CNIC یا ایڈریس بھی کسی گواہ کا موجود نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ڈونر یعنی والد آخری دم تک خود گھر میں رہتے رہے، یہاں تک کہ یوٹیلیٹیز بھی والد کے نام پر تھی۔ اب ٹرائل کورٹ نے ایویڈنس دیکھا، وٹنسز سنے اور پھر فیصلہ دیا۔ یہ گھر تمام بچوں کا ہے اور حکم دیا کہ محمدن لاء کے مطابق اگر تو گھر بڑھ سکے تو بانٹ دو، لیکن اگر نہ بڑھ سکے تو بیچ کر رقم تقسیم کرو، اور باقی کے بہن بھائیوں کو ابرار حسین مین پروفٹ مطلب پچھلے 3 سال کا کرایہ واپس کرے گا اور کوئی تھرڈ پارٹی انٹرسٹ بھی کریٹ نہیں کرے گا۔ ٹرائل کورٹ کے اس فیصلے پر ابرار حسین نے سیکشن 96 آف CPC کے تحت پہلی اپیل فائل کی جو ایپیلنٹ کورٹ نے ڈسمس کر دی۔ پھر اس نے سیکشن 100 آف دا CPC کے تحت دوسری اپیل فائل کی، بٹ دا سیکنڈ اپیل واز آلسو ڈسمسڈ بائی دا ہائی کورٹ۔ خیر، اس مرتبہ وہ سپریم کورٹ میں آیا جہاں جسٹس اطہر من اللہ نے اپنا آخری فیصلہ بیفور ریزگنیشن اس ججمنٹ کے ذریعے سنایا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے 3 باتیں اپنے فیصلے میں ہائی لائٹ کی۔ پہلی، انہیریٹنس از اے ڈیوائن رائٹ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا حق ہے، مطلب بھائی چاہے جائیداد روک لے یا ماں کہے کہ بھائیوں کے لیے چھوڑ دو یا خاندان دباؤ ڈالے، یہ حق کوئی نہیں روک سکتا۔ اٹ کین ناٹ بی curtailed ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی۔ اب تیسری چیز جو اس فیصلے میں ہائی لائٹ کی گئی، دیٹ واز نو ایڈورس پوزیشن ویور اور ایسٹوپل امنگ کوہیئرس، یعنی اگر بہن نے 20 سال بعد بھی اپنا کلیم کیا ہے تو بھی حق ختم نہیں ہو سکتا، اور اگر بھائی قبضہ کر لے تو قبضہ سب کے مشترکہ حق کے طور پر ہی تصور ہوگا، اور اگر کوئی گفٹ کلیم کرے تو اسے ثابت کرنا از اے ویری ہیوی برڈن۔ اور اس کیس کے حوالے سے ابرار حسین نے اپنے گفٹ کو پروو کرنے کے لیے جو ڈاکیومنٹس دیے اس پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا دیٹ دیز ڈاکیومنٹس آر ڈیوبیس، انریلائبل اینڈ انپروون۔ اور تیسری بات جو کہ کورٹ نے ہائی لائٹ کی وہ تھی فرائیولس لٹیگیشن، یعنی کہ ابیوز آف پاور۔ عدالت نے سخت الفاظ میں کہا کہ ابرار حسین کی لٹیگیشن نے 23 سال تک اپنی بہن کا حق وراثت روکے رکھا۔ یہ ابیوز آف جوڈیشل پروسیس تھا۔ ملک میں کیس بیک لاگ ایسے ہی بڑھتا ہے، اسی لیے 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا جاتا ہے۔ یہ ایک اکاؤنٹیبلٹی مومنٹ تھا، اور یہ ایک میسج تھا ہر اس شخص کے لیے who blocks inheritance through excuses۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے فیصلے کے آخری پیرا نمبر 17 میں ان الفاظ میں اپنی ججمنٹ کو کنکلوڈ کیا، عورت کا حق وراثت کوئی انسانی رعایت نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو اسے روکے وہ صرف قانون کا نہیں بلکہ خدا کے حکم کا بھی مجرم ہے۔ جہاں عورت اپنے حق وراثت سے محروم ہو وہ معاشرہ انصاف، ایمان اور انسانیت کھو دیتا ہے۔ یہ فیصلہ صرف اس لیے تاریخی نہیں کہ یہ جسٹس اطہر من اللہ کا اپنے ریزگنیشن سے پہلے آخری فیصلہ تھا، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ ایک بیٹی کی عزت، خود مختاری اور شریعت کے دیے گئے حق کے تحفظ کے لیے لکھا گیا۔ یہ فیصلہ انشور کرتا ہے کہ حق وراثت ایک شرعی، قانونی اور آئینی حق ہے تمام وارثان کا، جس سے کسی کو بھی محروم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ فیصلہ صرف ایک کیس نہیں بلکہ ہر اس خاتون کے انہیریٹنس رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے جسے خاندان، رسم و رواج یا دباؤ کے نام پر وراثت سے محروم کیا جاتا ہے۔ اینڈ الٹیمیٹلی عدالت نے اسٹیٹ کو یہ حکم دیا کہ وہ ایسے میکینزمز بنائیں جن سے خواتین بغیر خوف، بغیر ڈیلے اور بغیر کسی ڈپینڈنسی کے اپنا حق وراثت لے سکیں۔